السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار بتاریخ 1 دسمبر 2019 5 ربیع الآخر 1441 ہجری کو آج کے مقرر ایڈوکیٹ میر نظام علی خان کا اور یہاں موجود تمام بھائیوں اور بہنوں کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ دینی ادارہ ہے جہاں سے دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے، اور الف سوسائٹی کی جانب سے ایک فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن کے ساتھ دوائیوں کی سہولت بھی ہے۔ اب میں آج کے مقرر ایڈوکیٹ میر نظام علی خان کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ ایڈوکیٹ میر نظام علی خان الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ہیں۔ آپ نے MBA، MSc سائیکالوجی، MA کرسچین اسٹڈیز، MA پولیس ایڈمنسٹریشن، MA ان ہیومن رائٹس اور LLB کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، اور فی الحال آپ LLM اور PhD ان مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جناب میر نظام علی خان علماء کی نگرانی اور نصیحتوں کے تحت ہندوستان کے تقریباً ہر اسٹیٹ میں دینی، دعوتی اور اصلاحی بیانات کر چکے ہیں، اور دعوتی کام کو آگے بڑھانے کے لیے جناب میر نظام علی خان نے بیرونی ممالک کا بھی دورہ کیا ہے، جس میں ہانگ کانگ، بینکاک، ملیشیا، سعودی عربیہ، دبئی اور قطر شامل ہے الحمدللہ۔ اب میں ایڈوکیٹ میر نظام علی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان صحیح البخاری سے چند احادیثیں پارٹ 2۔ جناب میر نظام علی خان۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس مجلس میں موجود تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح البخاری سے چند احادیث ہے۔ ایسا ٹاپک لینے کی وجہ یہ ہے کیونکہ کئی ساری باتیں ہم جانتے ہیں، کئی ساری باتیں ہم سنے ہیں خطبات میں، یا کئی ساری باتیں ہم ایسے کرتے ہیں جو حدیث ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، جیسا بچوں کو تربیت دینا ہے، یا بیوی کی تربیت کرنا ہے، یا بیوی شوہر کی اطاعت کرنا ہے، والدین کی ہم کو ان کو دیکھ بھال کرنا ہے، یہ سب چیزیں کامن ہیں، مگر اس کی تاکید بھی کی گئی۔ کامن رہنے کے باوجود بھی تاکید کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اسلام ہمارا رحمت والا دین ہے، جو ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کر جب تک وہ مرتا ہے ہر چیز کا تعلیم دی گئی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حقیقہ کیسا کرنا ہے، بچی کو کتنے بکرے کرنا ہے، بچے کو کتنے بکرے کرنا ہے، اور جب بکرا اس کو کاٹتے ہیں، جب حصے بنتے ہیں تو کن کن کو کتنا حصہ دینا ہے، اتنی بھی تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کا نماز کس طریقے سے پڑھانا ہے، اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے، اس کو کس طریقے سے دفنا ہے، یہ سب کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمارا جو مکمل دین، وے آف لائف جب ہم کہتے ہیں تو یہی ہے وے آف لائف۔
کئی لوگ جو ہے رسمی طور پر مسلمان ہیں، رسمی طور پر ریچول طور پر مسلمان ہیں، یعنی جب کوئی پیدا ہوتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے یا کوئی مرتا ہے تب دین یاد آتا ہے، جب قرآن گھر سے نکلتی ہے. یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو حقیقہ کر دیے، جب شادی کا موقع آ گیا تو تحفے میں یا پھر جہیز میں قرآن دے دیے، یا پھر کوئی مر جاتا ہے تو قرآن لے کر پڑھنا شروع کرتے. تو یہ ریچول اسلام فالو کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین ریچول نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جب زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے قرآن مجید کی شکل میں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 7 میں کہا کہ ہم نے قرآن مجید میں 2 قسم کی آیتیں نازل کی ہے، ایک محکمات ہے، دوسرے ہے متشابہات. محکمات کا معنی کیا ہے؟ جن آیتوں میں حکم ہوتا ہے، جیسا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم والی آیت ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میری ویمن آف یور چوائس ان 2s 3s اور 4s، یعنی 3 4 2 3 یا 4 تم شادی کرو. یہاں پر حکم نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ابھار رہے ہیں اللہ. اگر حکم ہوتا کرنا ہی کرنا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ ایک سے اتنے پریشان ہیں، اگر 4 کا حکم آ جاتا تو آدمی کی حالت کیا ہوتی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں حکم نہیں دیا، ابھارا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ محکمات حکم ایک ہے، متشابہات، متشابہات کیا ہے؟ ایسی آیتیں جس کا معنی ہم کو نہیں معلوم ہے، جیسے الف لام میم، اس کا معنی کسی کو معلوم ہے؟ اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. یاسین، اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. تو قرآن کی 2 آیتیں ہیں، حکم والی اور متشابہات والی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور کئی سارے صورتوں میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فارمولہ بتایا فاتبعونی، میرے رسول کی اطاعت کرو. تو یہ فارمولہ نبی صحابہ کو تو آسان تھا، کیونکہ نبی صحابہ کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے. آج آپ کے لیے میرے لیے فاتبعونی کیا ہے؟ آج آپ کے اور میرے لیے فاتبعونی وہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اور ایسے کئی سارے احادیث ہے جو ہم کو جاننا چاہیے. آسان اس کا معنی اور مطلب اور ترجمہ ہے. اگر ہم وہ بھی ریفر کرتے رہیں گے نا، کئی بار ایسا ہوا ہے، میں یہ ٹاپک لینے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، شروعات میں بتایا تھا، کئی ایسی چیزیں جو بالکل کامن ہے، ایسی باتیں بھی ہم بولنا شروع کرتے. کئی لوگ بولے ارے بات اچھا بھائی ایسی بھی حدیث ہے کیا؟ اچھا ایسی حدیث ہوتی ہے کیا؟ اچھا ایسی بھی آیت ہے کیا؟ اتنے فاسٹ ٹیکنالوجی والے زمانے میں ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کیسے کیسے قسم کی حدیث ہے. مگر آپ اگر نوجوان کو جو 10th یا انٹر ڈگری کرتا ہے اس کو اگر پوچھ دے کہ گیمز کیسے ہوتے ہیں، اینڈرائڈ فون کیسا ہوتا ہے، ایپل فون کیسا ہوتا ہے، ایئر پوڈز کیسے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ کیسا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام یہ کیسا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ایک زبردست ایسے لکھ کر دے سکتا. اگر ایسے کمپٹیشن کیا جائے تو مشکل ہو جائے گا کہ فرسٹ نمبر کس کو دے، پہلا رینک کس کو دے، کیونکہ اتنا بہترین ایسے سب لکھیں گے. مگر ہمارا رجحان یہی ہے کہ جب دینی تعلیم، ہم کو زندگی میں نا ہر چیز کا پرفیکشن چاہیے. موبائل فون لیتے ہیں، اگر اسکرین پہ کریک ہوگا تو خریدیں گے؟ آپ نہیں خریدیں گے. اگر آپ کوئی گاڑی خریدیں گے، اسکریچ ہے اس کے اوپر، نئی گاڑی تو لیں گے؟ نہیں لیں گے. کوئی ایسی نئی چیز جو خراب ہے لیں گے؟ نہیں لیں گے. تو وہاں پر ہم کو پرفیکشن چاہیے. لیڈیز اگر کوئی ساڑی وغیرہ خریدنے جائے، اگر کچھ پھٹا ہو تو لیں گے، فیڈ کلر لیں گے، چھوٹا لیں گے، بڑا لیں گے؟ نہیں لیں، پرفیکٹ چاہیے. دنیاوی ہمارا رجحان کیا ہے؟ دنیاوی معاملے میں پرفیکشن چاہیے. جب دینی معاملہ آ جاتا ہے تو آپ کا اور ہمارا مسلمان معاشرے کا یہ ایسا عمل ہے کہ چلتا ہے. کریک والا فون چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے. کریک والی گاڑی چلتی ہے؟ نہیں چلتی ہے. کریک والا دین چل جائے گا؟ ہاں چلتا ہے. کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان اب نہیں، مرنے کے بعد کبھی مل جائے گا، 40-80 سال کے بعد. قرآن کی ایک آیت ہے جس سے صحابہ اکرام بہت زیادہ گھبراتے تھے. کیا ہے وہ آیت؟ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھولتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز یاد رہتی. یاد کا معنی حفظ کرنا نہیں اللہ کو، اللہ کے پاس سب ریکارڈنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب ریکارڈ رہتا ہے. وہی تو ریکارڈ بتائیں گے قیامت کے دن، نام اعمال جب دکھائیں گے وہی تو ریکارڈ ہے. صحیح البخاری سے چند احادیث ہے.
میں 2 والیومس لایا ہوں، مگر اس کے اندر میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 8 سے 10 احادیثیں ہیں جو کامن ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، پھر بھی جانیں کہ بھائی یہ کتابوں میں ہیں. جیسا مثال کے طور پر صحیح البخاری میں جو ہے کتاب العیدین ہے، کتاب العیدین جو لاسٹ منتھ عید کے نام سے کئی مسلمانوں نے کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے کہ بھائی صحیح بخاری کے اندر کتاب العیدین ہے، اس کتاب میں تم یہ عید کا نام بتا دو. تو معلوم تو ہونا چاہیے کہ صحیح البخاری میں کتاب العید بھی ہے، کتاب الوضو ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کامن ٹاپک کو لیتے ہیں ہم، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صحیح البخاری بک نمبر 2 حدیث نمبر 56، جس میں narrated سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, Allah's messenger prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, you will be rewarded for whatever you spend for Allah's sake. جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچتے ہیں، بالخصوص اس کا اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا. کم سے کم کیا ہے وہ بتایا ہے، کم سے کم کیا ہے، even if it were a morsel which you put in your wife's mouth. یعنی مثال کے طور پر محبت سے اگر آپ بیوی کے منہ میں ایک نوالا بھی ڈالتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہوگا. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو بالخصوص بنا کوئی ٹاپک کے، بنا کوئی ہیڈ لائنز کے، بنا کوئی بیس کے، ٹاپک بھی نہیں ہے، اس کی ہیڈ لائنز بھی نہیں ہے، اس کا بیس بھی نہیں ہے، پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو زوجین لڑتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف لڑتے ہیں، ان کو ایسے تعلیم، جیسا ہمارے پاس کاؤنسلنگ آتی ہے، کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو ہم ایسے ہی حدیثیں بتاتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمانا تم اگر پیار اور محبت سے تم بیوی کے منہ میں اگر ایک نوالا بھی ڈالتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے. ایسا ہمارا پیارا دین اور ریلیجن ہے. اگر یہ باتیں گھر گھر میں عام کر دی جائے تو جھگڑے میاں بیوی کے بڑھیں گے یا کم ہوں گے. بک آف نالج، کتاب العلم، تیسری کتاب ہے. یہ کتاب کا معنی کیا ہے؟ اس میں چیپٹر کو کتاب کہا جاتا ہے، یعنی فرسٹ چیپٹر پہلی کتاب، دوسرا چیپٹر دوسرے. بائبل میں بھی ایسی ہے، بائبل میں بھی چیپٹرز کو کتاب کہا جاتا ہے، یعنی بک. بک آف نالج حدیث نمبر 80 نریٹڈ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ Allah's messenger prophet صلی اللہ علیہ وسلم said from among the portents of the hour. portents of the hour یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ ایسی نشانیاں ہیں. کیا ہیں نشانیاں؟ سب سے پہلے religious knowledge will be taken away. ریلیجیس نالج اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لے لیں گے. کیسا ریلیجیس نالج لیں گے؟ علم والوں کی موت ہونا شروع ہو جائے گی، علماء کی موت ہونا شروع ہو جائے گی. جیسا علماء کا انتقال ہوتے جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں سے علم لیتا چلا جائے گا. سب سے پہلے یہ ہے. دوسرا اگنورنس، جہالت عام ہو جائے گی. آج دیکھ سکتے ہیں ہم ہمارے معاشرے میں کتنی جہالت ہے. بدعتیں اور خرافاتیں اور ریچولز اور رسم حد سے زیادہ ہے اور جہالت عام ہے. چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل یا طہارت یا غسل کے مسائل اگر کسی نوجوان کو پوچھ دیں، ہاں ٹھیک ہے بھائی کئی سارے پڑھے لکھے بھی ہے، کئی سارے علم والے بھی ہیں، مگر عام طور پر کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کو یہ پوچھ لے تو ان کو طہارت اور غسل کے مسائل نہیں معلوم ہے. تو کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی. تیسرا ڈرنکنگ الکوہل ول بی ویری کامن، یعنی شراب پینا ایک دم عام بات ہے، ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے. کس میں کہہ رہا ہوں؟ نان مسلم سے نہیں، مسلمانوں کے درمیان ہی کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کے درمیان ہی شراب پینا عام ہے. جیسا سگریٹ پی کر کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، ویسے آج کل کے دور میں شراب پینا عام ہے. اس شراب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے کہ الکوہول از دا مدر آف آل ایولز، یعنی شراب، انٹاکسیکیشن، جو انٹاکسیکیٹ ہوتے ہیں وہ ہر برائی کی اماں ہے. وہی اماں جو ہے نا بچوں کو پیدا کرتی. کون سے بچے ہیں وہ؟ قتل، ایکسیڈنٹ، ریپ، اس کے بعد مرڈر، گھر میں جھگڑے، اتنے بچے پیدا کرتی اماں. کون؟ الکوہول. کیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری حدیث ہے. آج جتنے بھی کرائم دیکھ لیجیے آپ، 90% آف دا کرائمز از بیکاز آف الکوہول. بھائی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلائی اوور پہ ہوا نا، کون سے فلائی اوور پہ؟ گچی والے فلائی اوور پہ ہوا، انٹاکسیکیٹ پی کے تھا، شراب پی کے تھا. اور ایسے کئی واقعے ایکسیڈنٹ میں جو ہوتے ہیں وہ شراب پی کے. مرڈر شراب کی دھن میں، ریپ شراب کی دھن میں. یہ لڑکی کا جو ڈاکٹر کا بھی واقعہ ہے وہ اس میں بھی شراب انکلوڈیڈ ہے. تو کہا کہ الکوہول از دا مدر آف انٹاکسیکیشن، از دا مدر آف آل ایولس. اور قیامت کی نشانوں میں یہ ہے کہ یہ عام پریویل ہو جائیں گی، عام ہو جائیں گی. چوتھا دیر ول بی پریویلنس آف اوپن الیگل سیکشل انٹرکورس. کتنی بہترین
اللہ کے نبی کی کیسے پیشن گوئی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کتنے اللہ کے نبی سچے ہیں کہ ایسی پیشن گوئیاں بتائی ہے کہ آج ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے. اوپن سیکشل انٹرکورس یعنی زنا جو عام ہو جائے گا نا وہ یہ ہے. اب آپ دیکھیے اب یہ تو واقع ہو جاتے ہیں، اس میں زنا بالجبر ایک ہوتا ہے اور رضامندی کا زنا ایک ہوتا ہے، یعنی میچول انٹرکورس ایک الگ ہوتا ہے اور فورس انٹرکورس ایک الگ ہوتا ہے. تو فورس انٹرکورس کی سزا ہے، میچول سیکشل ریلیشن کی سزا نہیں ہے. مثال لیو ان ریلیشن شپ. ہندوستان میں لیو ان ریلیشن شپ لیگل ہے، یعنی بنا شادی کے بھی ایک آدمی ایک عورت ایک نوجوان جوڑا جو ہے رہ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کیس پڑتا ہے یعنی اگر وہ لڑکی کہہ دے تب کیس ہے، ورنہ جائز ہے ہندوستان میں. میں کہتا ہوں کتنے اللہ کے نبی کتنے سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے زمانے کا ایک اسکرین آسمان پر دکھایا. اللہ کے نبی یہ ہوگا دیکھیے، یا آنے والے زمانے میں یہ ہوگا، یہ دیکھتے جائیے اور لکھتے جائیے آپ. تو کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ کھلا زنا عام ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان سب چیزوں سے بچائے، آمین. کتاب العلم چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 85 narrated Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said religious knowledge will be taken away by the death of the religious scholar. Same hadith hai, ignorance in religion and al-fitn, trials and afflictions will prevail and al-hajr will increase. It was asked, O Prophet, Allah ke Nabi, what is al-hajr? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he replied and he said, beckoning with the hand indicating killing. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ کلنگ قتل و غارت گیری جب عام ہو جائے گی نا تو سمجھ جانا کہ قیامت آ چکی ہے. ایک کیس میں کئی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں ہم. ریپ انکلوڈیڈ ہے، شراب انکلوڈیڈ ہے، قتل انکلوڈ ہے. ابھی جو واقعہ ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں میں، ایسے واقعات کئی ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں. تو ایک ہی کیس میں پورا دیکھ سکتے ہیں آپ. شراب بھی انکلوڈیڈ ہے اس میں جو حرام ہے، قتل بھی انکلوڈیڈ ہے اس میں، اور زنا بالجبر بھی انکلوڈیڈ ہے. ان سب چیزوں سے اگر نہیں بچیں گے نا سوسائٹی اس طریقے سے ہی خراب ہوگی. اور ہم کو یہ حدیثیں جب پڑھتے رہتے ہیں نا ہمارا ایمان اور تازہ ہونا چاہیے کہ واہ بھائی جو حدیث میں پیشن گوئی بتائی گئی ہے ویسے ہی آج کے دور میں ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے. کتاب العلم حدیث نمبر 101 narrated Abu Sa'd Khudri radiyallahu ta'ala anhu, some women requested the Prophet sallallahu alaihi wasallam to fix a day for them as the men were taking all the time. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لینے کے لیے مرد حضرات اطراف اور اکناف رہتے تھے اور خواتین کو صحابیات کو وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے نبی ہمیں بھی کچھ دن دیجئے، ہمیں بھی آپ سے علم حاصل کرنا ہے. On that he Prophet صلی اللہ علیہ وسلم promised them one day for religious lessons and commandments. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ کر دیا کہ ایک دن تمہیں مخصوص کرتا ہوں جس سے تم دینی جو ہے معلومات حاصل کرے. Once during such a lesson the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said a woman whose 3 children die, ایک خاتون کے اگر 3 بچے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، will be shielded by them from the hell fire. وہ 3 بچے اس خاتون کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. On that a woman asked if only 2. ایک خاتون نے پوچھا اللہ کے نبی 3 تو نہیں، اگر 2 ہے تو کیا معاملہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he replied even 2. یعنی اگر 2 بھی اگر بچے مر جاتے ہیں ایک خاتون کے تو وہ بچے قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. اب اس کا جو ہے نا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ یعنی بچے اگر بڑے بھی ہیں بڈھے بھی ہو گئے تو بھی مر گئے تو کیا شیلڈ کریں گے؟ اس کی دوسری حدیث میں امام بخاری نے دوسری حدیث کو نقل کیا، حدیث نمبر 102. امام بخاری نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا the qualification of the 3 children are as not having reached the age of puberty. یعنی وہ جوان نہیں ہو جانا، یعنی بڑے سینس نہیں آ جانا جس میں وہ گناہ کرنا شروع ہو جائے. دونوں حدیثوں سے ہمیں مفہوم یہ ملتا ہے کہ چھوٹے بچے شعور آنے سے پہلے، گناہ کا شعور آنے سے پہلے چھوٹے بچے اگر مر جاتے ہیں 2 یا 3 کسی خاتون کے تو وہ 2 یا 3 بچے اس خاتون کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. اس میں شرط یہ بھی ہے کہ وہ خاتون بھی پائس ہونی چاہیے، ریلیجیس ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی گانے بجانے والی ناچ گانے والی خاتون ہے مسلمان کے نام سے، یا پھر شوہر کی نافرمانی کرتی ہے یا پھر گالی گلوچ کرتی ہے. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. ٹیسٹ پاس کرنا ہے، ایک ٹیسٹ جیسا پاس ہوتا ہے دوسرے ٹیسٹ میں بھی انشاءاللہ پاس ہونے کے چانسز ہے. کتاب العلم حدیث نمبر 106 narrated Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, do not tell a lie against me
For whoever tells a lie against me intentionally ہے bracket میں intentionally, then he will surely enter the hellfire. اب یہ جو حدیث ہے نا, یہ حدیث اگر پورے امت مسلمہ میں جتنے بھی علماء ہیں یا جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں اس کو پکڑ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے آدھے سے زیادہ فرقے ختم ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نام سے کوئی بھی جھوٹی بات, انٹینشنلی کا ورڈ ہے, یعنی غلطی سے کہہ دیا, غلطی پر کوئی گناہ نہیں ہے, انٹینشنلی اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ڈال کر, نام ڈال کر کوئی بات کرتا ہے تو کہا کہ وہ جہنم میں اپنی جگہ لے لے گا. اور یہ جو حدیث ہے میں ریپیٹ نہیں کرا, 106 سے لے کر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 120 یعنی 14-15 حدیثیں یہی حدیث ہے پوری, میں ریپیٹ نہیں کرا, یہی حدیث ہے, الفاظ الگ ہے, موقع الگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ میرے نام سے اگر کوئی بات کہتا ہے, انٹینشنلی جھوٹ گڑتا ہے تو جہنم میں اس کی آگ ہوگی. مثال کے طور پر دیکھ لیجیے کہ جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں, جتنے بھی ہمارے یعنی میرے عقیدے کے نہیں بول رہا ہوں, یعنی اسلامی کے عقیدے یا پھر قرآن حدیث کے عقیدے کے نہیں بول رہا ہوں, ہمارے یعنی مسلمان جو کہہ لیتے ہیں اپنے آپ کو, مسلمان معاشرے میں جتنے بھی عالم ہیں, علماء ہیں, جو اپنی بات منوانے کے لیے نبی کا نام لے کر حدیثوں کو گھڑتے ہیں اور نبی کا نام لے کر اپنے عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر یہ حدیث پڑھ لے, یہ حدیث کو سمجھ لے کہ بھائی نبی کا نام سے اگر میں حدیث گڑوں گا, نبی کا نام لے کر میں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا, تو سمجھ جانا 14-15 حدیثیں اس کے اندر, اور الفاظ بھی الگ الگ ہے کہ جہنم کی آگ میں ہوگا, جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کیا ہوگا, ایسی بھی حدیث ہے, یعنی جہنم میں جانے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈال کر کوئی حدیث بیان کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا, جلد سے جلد اس کو توبہ کرنا ہے. صحیح بخاری والیوم نمبر 4 کتاب الوضو, چوتھی کتاب ہے یہ, اس کی حدیث نمبر 142, جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, whenever the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went to answer the call of nature, he used to say, دعا یاد ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حدیث میں بتایا ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنا ہے. ان دعاؤں کو پڑھنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ شیطان, جن, خبیث جن کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ واش روم کے اندر, ٹوائلٹ میں, لیبارٹری جسے کہتا ہے, ریسٹ روم, کئی نام ہے, اس کے اندر پائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتا دی کہ اگر یہ خبثی والخبائث یعنی میل اینڈ فیمیل دونوں کا بھی نام لیا, یعنی دونوں بھی ہوتے ہیں. اب کئی بار ایسا ہوا ہے کہ رقیہ جب ہم کرتے ہیں نا, کسی کے اوپر جن اندر جسم کے اندر گھس جاتا ہے, اس کو پریشان کرتا ہے, جب اب رقیہ کرتے ہیں نا تو کئی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم واش روم کے اندر سے اس کے اندر داخل ہوئے, کیونکہ اس نے بنا دعا میں یہی بتایا گیا کہ اے اللہ مجھے جو ہے آدمی اور عورت دونوں طریقے کے خبیث جنوں سے بچا. یہ بنا دعا پڑھے اندر داخل ہو کر واپس آ گئے اور جن کا اٹیک ہو گیا, تو جنہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے داخل ہوئے ہیں. اور بالخصوص بچوں کو جب ہم یہ نہیں سکھاتے نا, بچے جس طریقے سے پریشان ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے. آپ کروڑوں روپے لگا لو ہاسپٹل میں, بچہ صحیح نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا کوئی جن گھس جاتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ واش روم میں جانے سے پہلے یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی 1400 سال پہلے دیکھے گئے کہ بھائی دعا پڑھ لو ورنہ جنا ریڈی ہے. تو ہم کو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. حدیث نمبر 143, narrated Ibn Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہ, once the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم entered a lavatory یعنی واش روم, ریسٹ روم, and I placed water for his ablution. کون کہتے ہیں؟ ابن عباس. اتنی بہترین حدیث ہے نا یہ, سنیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں گئے تو میں نے ان کے لیے پانی کا ارینجمنٹ کیا. He asked, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے رکھا یہ پانی میرے لیے, انتظام کس نے کیا؟ He was informed accordingly and so he said, ان کو بتایا گیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے نبی ابن عباس نے آپ کے لیے پانی جمع کیا ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دعا دی ابن عباس کو, او اللہ make him ابن عباس a learned scholar in the religion of Islam. اے اللہ کے نبی اس کو دین کا فہم دے. اور آپ دیکھیے کتنے احادیثیں, کتنی تفسیر قرآن کی ابن عباس سے ہم کو ملتی ہے.
آج ہم واش روم گئے تو بکیٹ خالی کر کے باہر آ جاتے. کیا اسی تعلیم ہے؟ نہیں. واش روم کے اندر بکیٹ بھی فل کر کے رکھنا اسلام نے بتایا. اور معاشرے میں دیکھیے سب سے گندے کون رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے بھائی. اتنی تعلیم, ایسی کوئی تعلیم کوئی ریلیجیس بک میں ہوگی, کوئی دنیا کا کوئی ریلیجن اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ واش روم میں پانی رکھو آپ. اتنا ہمارا مانیٹرڈ ریلیجن ہے. مانیٹر کیا گیا ہے؟ انسانوں کو کس طریقے سے چلانا ہے, انسان کس طریقے سے جاہل بن سکتا ہے, اور اس جاہل کو کس طریقے سے ہم کو پڑھا ہوا انسان بنانا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے. وہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو اس طریقے سے جو ہے تعلیمات دی ہے, اور اسی طریقے سے ہم جو ہے نا معاشرے میں بدنام ہے کہ سب سے گندے کون رہتے بولتے مسلمان رہتے بولتے, اور حالانکہ 5 وقت وضو ہم ہی کرتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تعلیمات جو ہے عمل بھی کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے. یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن عباس کو دیا, اے اللہ ابن عباس کو دین کا فہم دے دے. جیسے دین کا فہم دیا, آپ کتنی تفسیر اٹھا کے تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیے, اس میں ہزاروں احادیث آیتوں کی تشریح اور تفسیر ابن عباس نے بتائی ہے ماشاءاللہ سے. تو کبھی بھی نیکسٹ ٹائم واش روم جائیں گے, رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں رکھتے ہیں تو رکھنے کی کوشش کریے. چلیے کتاب الوضو حدیث نمبر 157 narrated ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ the prophet performed ablution وضو by washing the body parts only once. وضو جو ہے ایک ہیری سے بھی ہو جاتا ہے. کئی لوگ کو پتا ہے کہ 3 بار کرنا ہے, ایسا چہرے کو 3 بار یا ہاتھ کو 3 بار, مگر اس کی شرط یہ ہے کہ کم پانی رہا تو. فل پانی ہے پھر بھی ایک بار کر رہے ہیں ایسا نہیں. اگر پانی کم ہو جائے, کئی زیادہ لوگوں کو کرنا ہے تو ایک بار پورے یعنی ایک بار میں پورا ہاتھ بھیگنا ہے آپ کا. 3 بار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بار میں نہیں بھیگا, دوسرے بار میں نہیں بھیگا تو تیسرے بار میں تو بھیگ جائے گا, یہ مقصد ہے. مگر آپ پہلا ہی دور میں پورا ہاتھ بھگا لیتے ہیں, پورا چہرہ بھگا لیتے ہیں, تو ایک بار میں بھی کرنا جائز ہے. اس کی شرط یہ کہ کم پانی رہا تو, ایسا نہیں کہ فل پانی بھی ہے تو ایک ہی بار کرنا, ایسا نہیں ہے. والیوم 2 اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے بک آف جمعہ, کتاب الجمعہ. جمعہ کے دن کی پوری حدیثیں والیوم 2 کی پہلے چیپٹر میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. حدیث نمبر 879 نریٹڈ ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that the taking of bath on Friday is compulsory for every Muslim who has attained the age of puberty. یعنی جو انسان بڑا ہو جاتا ہے, جوانی اس میں داخل ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ, واجب ہے کہ وہ نماز کو جانے سے پہلے غسل کرے. حدیث نمبر 887 narrated ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the messenger of Allah prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if I had not found it hard for my followers or the people, اگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے فالوورز کے لیے سخت ہو جاتا یا مشکل ہو جاتی, تو I would have ordered them to clean their teeth with siwak for every salah. یعنی اگر میرے فالوورز کو یہ ہارڈ نہیں ہو جاتا تو میں ان کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے وہ مسواک کا استعمال کرے. مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے, اور کئی مسلمان اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو انشاءاللہ مسواک کا استعمال کریے. منہ کی, دانتوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. حدیث نمبر 931 narrated جابر رضی اللہ تعالی عنہ, a man entered the mosque while the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was delivering the khutbah, religious talk. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, have you read the salah, کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس کا معنی آگے ہے. The man replied in negative, یعنی نہیں کہا, نہیں پڑھی کہا اس نے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, offer 2 رکعت صلاح. کون سی صلاح یہ؟ تحیۃ المسجد. جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, اس سنت کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. 46 حدیث نمبر 997 3 کم ہزار narrated عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to offer his night prayer while I was sleeping across in the bed. Whenever he intended to offer the witr prayer, he used to wake me up and I would offer the witr prayer too. وطر کی نماز جو ہے ہم کو پڑھنا چاہیے, اس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, دوسرا جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اٹھا کر ان کو بھی پڑھواتے تھے. یہ ایک ٹریننگ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ٹریننگ ہے. کس کے لیے؟ شادی شدہ جوڑے کے لیے ٹریننگ ہے کہ اس طریقے سے تم اپنی زندگی کو گزارو. وطر کے بعد پھر فجر بھی آتی, نہیں پڑھ لے گے سو کہ سیدھا ظہر میں نماز پڑھیں گے, ایسا نہیں, فجر بھی ہے پھر. تو یہ ٹریننگ جیسا اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہے نا, وہ ٹریننگ ہم مس کر دیے.
ट्रेनिंग जैसा सॉफ्टवेयर मिस कर दिया ना, पूरा हार्डवेयर करप्ट हो गया हमारा, किधर की कट जा रहे, किधर की मर जा रहे, किधर की जल रहे, किधर की बाइकआउट हो गए, एजुकेशन में नीचे गिर गया। अल्लाह सुब्हाना ताला पूरे का पूरा जलील कर दिया। अल्लाह का मकसद नहीं है जलील करना, मगर एक मोबाइल एक सॉफ्टवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर आप एंड्रॉयड के फ़ोन में एप्पल का डाले, एप्पल के फ़ोन में एंड्रॉयड का तो चलेगा। फ्यूचर में शायद हो सकती है टेक्नोलॉजी आ जाए, जब बोलेंगे हाँ भाई चल रहा है, वैसा नहीं, मगर जिसमें जो टेक्नोलॉजी है वही चलना है। आई बात समझ में? इंसानों की जो मशीन है उसके लिए कुरान और हदीस ही है, इससे पलटे पूरा सॉफ्टवेयर उलट जाता, जो आज हमारा हाल हो चुका है। तो ये शादीशुदा जोड़ों के लिए है कि भाई नमाज भी तुमको पढ़ना है, रिलीजियस आप रहेंगे तो रात में उठकर भी पढ़ना है वितर, उसके बाद फजर भी है, फजर को मिस करना नहीं है। आखिरी हदीस लेते हैं, पेज नंबर 101, हदीस नंबर 1041, 1041, नरेटेड Abu Masud radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the sun and the moon do not eclipse because of the death of someone from the people, but they are two signs among the signs of Allah. When you see them, stand up and offer the salah. अब सूरज ग्रहण, चार ग्रहण बोलते हैं, पुराने बुढ़ियां जो है ना, जितने भी इफलास चीज़ा है ना, पूरे बोलते घर में, अरे सूरज ग्रहण ऐसा होता, चांद ग्रहण करे तो ऐसा होता, खाना जल जाता कहते, प्रेग्नेंट औरत का बच्चा मर जाता कहते, वो शादीशुदा आदमी पागल हो जाता कहते। ये पूरे रिचुअल्स है। ये नुजूमी जो थे ना उस जमाने के, इन लोगों को चांद सितारों पर इनका इल्म था। चांद आज भी है ना, नुजूमी चांद सितारा देख के आपका फाल खोलते देखो, वो जमाने का है वो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का मकसद क्या था? ये जितने भी रिचुअल्स है इनको ख़त्म करें, मगर आज पलटकर पूरे इतने ही आ गए। तो सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण से कोई काला पीला नहीं होता, किसी का हमल नहीं गिर जाता, उसके लिए हमको नमाज इंशाल्लाह अदा करनी है। वो द बुक ऑफ एक्लिप्स है वो, इंशाल्लाह उसकी पहली ही हदीस लिया, नेक्स्ट मेरा पार्ट 3 रहेगा ना, तो वहाँ से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के दर्स के लिए तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10 से 12 हदीसें मैंने पढ़कर सुनाने की कोशिश की। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि जितना भी हमने पढ़ा है, सीखा है और सुना है, वो सबसे पहले मैं अमल करूं, और इंशाल्लाह आप भी अमल करिए। और लास्ट टाइम भी मैं बोला था कि यहाँ पर ऑफिस 7 डेज़ ओपन है, कोई छुट्टी नहीं है। ज़ोहर के बाद आइए, पूरी किताबें हमारे पास रखी है, जैसे मैं आपको पढ़ के बताया ना, मैं पढ़ के बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप भी बैठ कर लेकर पढ़ सकते, कोई चार्ज नहीं है भाई। आप आए 2 घंटे के 500 रुपये, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री में आके बैठ के पूरा लाइट वगैरह पूरा अच्छा AC भी इस्तेमाल कर सकते। मगर मकसद ये है कि पढ़ के जाइए, एक दिन तो निकालिए। यानी आप 10 लोग हैं, 10 लोगों में से दो जने एक दिन आए, तो आप एक शेड्यूल बनाकर यहाँ पर आकर, एक तो हदीसें हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तफसीर है वो भी पढ़ सकते हैं। तो ओपन है यहाँ पर, आइए, अपनी अपनी नॉलेज को इंशाल्लाह बढ़ाइए। उसके अलावा संडेज तो दर्स देने के लिए हम भी रेडी है, कोर्सेज भी है। तो इसी के साथ मैं आज के दर्स को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। तो ये थे एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान जो बयान कर रहे थे सही अल बुखारी से चंद अहादीसें। अब हम सवाल व जवाबात की नशिस्त को शुरू करते हैं। सवालात सही अल बुखारी से चंद अहादीसें, इस उन्वान पर ही करने की इजाज़त है। सवाल करने से पहले अपना नाम और पेशा बताइए। आपको सिर्फ सवाल करने की इजाज़त है, बहस व मुबाहज़ा करने की इजाज़त नहीं है। मुक़र्रिर जवाब देते वक्त दरमियान में मुदाखलत ना करें, और अगर आप कोई जवाब से मुतमईन ना हो तो मुक़र्रिर से प्रोग्राम के बाद मुलाकात कर सकते हैं। पहला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक। निज़ाम भाई, आपसे सवाल है जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे अहादीस से पहले, कि कुछ इस्लाम दुश्मन अनासिर, इस्लामोफोबिक पीपल, जिसको अवेयरनेस नहीं है इस्लाम के बारे में, वो अगर कुछ बोल रहे तो उनको हम बता सकते, बट कुछ लोग जो है हमसे ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करके ख़ज़दन जो है दुश्मनी कर रहे, तो उसकी वजह क्या है? भाई का सवाल है, जैसा दुनिया में इस्लामोफोबिया है, 2 तरीक़े बताया मैं। एक तरीक़ा ये है कि अनजाने में दुश्मनी करता है कोई, अनजाने में, जाना ही नहीं, दुश्मनी किया, बाद में पढ़ा मुसलमान हो गया, ऐसे भी वाक़यात हैं। दूसरा ये है, हर चीज़ जानता है, हर चीज़ मानता है, हमसे ज़्यादा किताबें उनके पास है, हमसे ज़्यादा तफसीरें उनके पास है, मगर फिर भी दुश्मनी है। तो इन लोगों का क्या है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में बता दिया, सूरे 111 सूरे लहब क्या है? वही है। कितना जानता था इस्लाम को अबू लहब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा, कितना मानता था, हर चीज़ जानता था, हर चीज़ मानता था, फिर भी नहीं। ये एक है। दूसरा अबू तालिब, उनका भी वाक़या है, हर चीज़ जानते,
ہر چیز مانتے, قبول کرنے کو بھی تیار ہے, مگر مرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے کان میں کہہ دو چاچا قیامت کے دن یہی گواہی ہے. تب ابو لہب نے کہہ دیا مرتے مرتے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر چلے جائے گا کیا. تو اب دیکھیے دو ہو گئے اس میں, اسلام کو جان رہا مان رہا, نرم مزاج ہے ابو طالب, پھر بھی اسلام قبول نہیں کیے. ایسے بھی ہے. اب کئی سارے آپ کے میرے مسلمان غیر مسلمان دوست ہاں بھائی اسلام میں اچھا ایسا بولتے, میں قبول نہیں کرتے. دوسرے ہے شدید, یعنی ایک دم کٹر, کچھ بھی چیز نکالو آپ اس کو جو ہے نا خراب ہی بتاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب اس میں ایسا ہے, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم اسی قرآن سے ہدایت بھی دیں گے, اسی قرآن سے گمراہ بھی ہو جائیں گے. ایسے کئی لوگ نہیں ملتے آپ کو. گمراہ کب ہوں گے اور ہدایت کب پائیں گے؟ ہدایت جب پائیں گے جب آپ قرآن کو صحابہ کے حساب سے سمجھیں گے, قرآن کو آپ جو ہے نبی کے حساب سے سمجھیں گے. ہمیشہ جو مثال دیتا ہوں سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں شارع کی رگ سے قریب ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اگر نبی صحابہ کے حساب سے سمجھتا ہے تو ہدایت ہے, اگر میرے حساب سے سمجھتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا, کہے گا کہ اللہ ہر جگہ, یہ گمراہ ہو گیا. یہ مسلمانوں میں. غیر مسلمانوں میں کیا ہے؟ اب غیر مسلمان بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارے آپ کے پاس اتنے کتابیں اور تفسیریں اور ان کے اور ٹرانسلیشنز اتنے ہمارے پاس, ہم دیکھے بھی نہیں, معلوم بھی نہیں ہوں گے, اتنے ان کے پاس ٹرانسلیشنز ہے, اتنے ان کے پاس جو ہے نا ذخیرہ ہے اسلام کا. وہ کیوں ہیں ہم کو سمجھنا چاہیے. وہ اسلام سمجھنے کے لیے نہیں ہے, وہ ان میں سے پڑھ کر جو متشابہات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کیا کہا؟ محکمات اور متشابہات. جو متشابہات کی آیتیں ہیں یا متشابہات کی جو احادیثیں ہیں اس پر ہائی لائٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر وسیم رضوی جو شیعہ, اس نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دو صحابہ کو, جو ان کے نعمان بن بشیر ان کے جو بھائی تھے, خلیرے بھائی, ان کو غسل کا طریقہ بتایا کا معنی اس نے کیا کہا معلوم؟ سامنے غسل کر کر بتایا کہا, اور وہی امیج اس کی فلم میں ہے. بھائی میں آپ کو فون پہ بھی بتا سکتا ہوں. بتایا کا معنی کیا ہے؟ بتایا مطلب سکھایا. میں آپ کو بولا تو آپ لکھ لیے. اس نے کہا کہ بتایا کا معنی سامنے بتایا. کتنی بڑی دشمنی ہے یہ. مگر اب اس کے لیے امام بخاری حدیثوں کے الفاظ کو تو نہیں بدل سکتے نا, جو ہے وہ لکھنا ہے ان کو. تو معنی یہ ہے کہ ایسے کرٹکس, دیکھو ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے, ایک ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم معنی کیا ہے؟ بھائی آپ کو کرٹیسائز کر رہے تو آپ کرٹیسزم کو لے کر آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا. ڈسٹرکٹیو کیا ہے؟ کرٹیسزم کو لے کے انہیں گھر کو جا کے بلینکٹ اوڑھ کے سو جاتا, میرے کو ایسا بولے بول کے. ویسا نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا ہے؟ یہ ڈسٹرکٹیو ہے, لوگوں کو ستانا, غلط پھیلانا, غلط بات بولنا, اسلام کی آیت قرآن کی آیتوں کو پلٹ کر بتانا, احادیثوں کو وسیم رضوی جیسے ایسے لوگوں کو ایسے حدیثوں کا ایسا پلٹ کر بتانا, ایسا لوگوں کا پیشہ ہے. اب اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. اب ایک کام یہ کر سکتے, جیسا آپ انٹرنیٹ پر دیکھیے, میں نے بھی کئی سارے لوگوں کو جواب دیا ہے. ڈیوڈ ووڈ نام کا ایک ہے گورا, اس کا بھی جواب دیا تھا. اور ایک بڈھا ہے سیمویل کا نام ہے اس کو بھی دیا. سمی سیمسن نام سے ایک بڈھا ہے, بیچارہ مرنے جا رہا مگر بہت بری باتیں کرتا ہے اسلام کے خلاف. اور اردو آتی اس کو, پاکستان کا ہے, اردو اسلام کی کتابیں لے کر بیٹھتا. کئی سارے ایسے آیتیں حدیثیں ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سارے آیتیں ہیں, بہت بری باتیں کہہ دیا. نعوذ باللہ, ہم وہ بیان بھی نہیں کر سکتے. جب میں ٹائٹل ڈالا, اور ٹائٹل میں بھی میں ایسٹرک ڈالا, لکھ نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کتے سے اس نے ملا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسا اسلاموفوبیا ہے ہی ہے. ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے اس کے اندر؟ ہم اس کو ختم کر سکتے؟ ہماری 60-70 سالہ زندگی میں ختم نہیں کر سکتے تو کم تو کرو, اس کا جواب تو دیو. بڈھا سمی سمسم بول رہا, بھائی اپنے کو کیا ٹینشن ہے؟ نہیں, کچھ تو جواب دیو. اس کو کئی سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھیں گے؟ نہ سمجھ مسلمان کیا سمجھیں گے؟ اگر وسیم رضوی ایسا کہہ رہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایسا واقعہ ہے, تو نہ سمجھ مسلمان کیا سمجھیں گا؟ بھٹک جائیں گا نہیں, مرتد ہو جائیں گا نہیں؟ تو آپ کا میرا کام کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہی رہنا ہے. اور اتنا یہ ہے کہ اس جنریشن میں تو اسلاموفوبیا ختم نہیں ہو. اسلاموفوبیا تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک رہے گا. اسلام کے دشمن تو قیامت رہیں گے. ایسا نہیں کہ پورے کے پورے, ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ پورے کے پورے مسلمان بنیں گے, یہ پیشن گوئی ہے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک تو اسلاموفوبیا رہے گا ہی رہے گا. ہاں, یہودی اور نصارہ تو رہیں گے. دشمنان اسلام جو ہے رہیں گے. ہمارا اور آپ کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو جواب دیتے جائے, تاکہ جو ہے نا اگنورنس کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جائے. یہ مسلمان
نارمل گھریلو خواتین کے ہاتھ میں اگر یہ ویڈیو دکھ گیا تو ارے کیا ہماری کتاب میں ایسا, انفیریورٹی کمپلیکس میں آ جاتے, ارے ہو بھائی صحیح بھی ہوں گا. سمجھے, اب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, گھریلو عورت ہے بھائی, اس کو ہاتھ میں یہ ویڈیو لگا, ارے ہاں ہمارے پاس ہے بھائی, انفیریورٹی کمپلیکس میں آتے ہوں گا ایسا, آپ کس کو کیا جواب دیں گے, جان دو. آئی بات سمجھ. تو اس کا جواب دینا ہم کو ضروری ہے. کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی کمنٹ کیا کہ بھائی تم ان کے نام سے وہ پبلسٹی لے رہے یا پھر پبلسٹی کے واسطے کر رہے, ایسے گھٹیا کمنٹس کئی سارے آتے. تو دیکھتا ہوں میں خوش ہو کے خاموش بیٹھتا ہوں, کیونکہ میرے کو معلوم ہے میرا کام کیا ہے. ان کا کام انہوں کر رہے, انہوں کرٹیسائز کر رہے, وہ ان کا کام ہے, انہوں بولنے کے تو کیا کریں گے پھر بیچارے, ان کا کام وہی ہے. صبح اٹھنا کرٹیسائز کرنا, دوپہر کا کھانا کرنا, کھانا کرٹیسائز کرنا, رات کا کھانا کھانا کرٹیسائز کر کے سو جانا, یہ کام ہے. اپنا کام کیا ہے, صبح اٹھتے ہی پلان ڈالنا, آج کا کیا کام ہے, نیوز دیکھنا, نیوز میں کوئی کچھ بولتے ختم, آ گیا گرپ میں بولتا ہوں میں, پکڑ لیتا ہوں اس کو, اور وہی چیزوں کا میں نیوز میں بتاتا ہوں جس میں اللہ کا نام, قرآن کا نام, اسلام کا نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اسی پر بات ہوتی ہے. دوسرے کوئی بھی چیز آئے تو اپنے کو واسطہ نہیں ہے, 4 کا نام آ گیا سمجھو تو پھر بات بنتی ہے کہ اس کو جواب دینا انشاءاللہ. سب سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی کیپیسٹیز میں انشاءاللہ قانون کو نظر میں رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کو جواب دے, ایسے لوگوں کو پلٹا کر بتائے کہ کیا چیز کیا ہے. اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے, انشاءاللہ ٹریننگ میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. ختم ہے, دو آخری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل کے جیسے واقعات ہو رہے تو یہ واقعات کالجز اور اسکولس پر بھی افیکٹ ہو رہے. تو پلوامہ اٹیک جیسا ہوا, اس کے بعد بعض کالجز میں نماز پڑھنا بند کرا دیے. تو اس میں اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اسٹوڈنٹ کیسا ریسپانس کرنا چاہیے اور مینجمنٹ کو کیسا بولنا چاہیے, کنوے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ایسا ہے, اگر آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے آرٹیکل نمبر 25, اٹ سیز یو ہیو اے فریڈم ٹو پریکٹس اینڈ پریچ یور ریلیجن. ختم. ہمارا ہندوستان کا قانون آئین اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا ریلیجن پریکٹس بھی کرو, پریچ کرو. اگر اس کو کوئی روکتا ہے ہمارے ریلیجن کو پریکٹس کرنے سے, تو آپ کے پاس بہترین آپشنس ہے. آپ پولیس اسٹیشن میں FIR کیس کمپلین درج کریے. اگر وہ لوگ نہیں سنتے, ACP آفس, DCP آفس, اگر وہ بھی نہیں سنتے تو آپ کنٹرول روم جائیے, وہ بھی نہیں سنتے تو آپ کمشنر آفس جائیے. پورا پروسیجر ہے. ہم کو کوئی ہمارا ریلیجن پر عمل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. پرسوں بھی ایک کیس آیا تھا کہ ایگزام سینٹر کے لیے کوئی لڑکی کو برقع پہننے نہیں دیا, تو ہمارا ریلیجیس بلیف ہے, وہ ایسا برقع نہیں پہننے دینا پرابلمٹک ہے. تو ان لوگوں کے خلاف اس کے بعد کچھ لوگ احتجاج کرنے کے بعد مینجمنٹ نے پھر برقع پہن کر ایگزام لکھنے دیا. ٹھیک ہے, تو فریڈم آف ریلیجن ہے ہمارا ہندوستان میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی ہندوستان بہترین ملک ہے جس میں فریڈم آف ریلیجن ہے. آپ کا کوئی رکا نہیں سکتا آپ کو. اس میں فریڈم آف ریلیجن کے اندر کیا ہے, فریڈم آف پریچنگ بھی ہے. کوئی آپ کو پریچ کر رہے تو رکا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین ملک میں ہم کو پیدا کیا جہاں پر دعویٰ کا کام کرنا ہمارا حق ہے. دوسرے ملکوں میں کرے تو پکڑ کے رکا لیتے وہاں پر, کیونکہ ان کا ڈر ہے کہ بھائی دوسرا عقائد پڑھا دیے تو پرابلم ہو جائے گا. سعودی, دبئی, گلف کنٹریز میں کہیں بھی آپ روڈ پہ ڈر کے اسٹریٹ دعویٰ کا ڈبہ ڈالے تو سیدھا ڈپورٹ کر کے ڈبے میں ڈال کے دوسرا آپ کی کنٹری کو بھیجا دیتے ہو لوگ. آیت کریمہ کے اگر وہاں پر معلوم ہوئے نا, آیت کریمہ کا کر رہے کونے میں گھس کے پاکستانی تو پورا ریڈ کر کے پوروں کو ٹرک میں بٹھا کے سیدھا ایئرپورٹ پہ لے کے چھوڑتے. سنے ایسے واقعات, ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ بہترین ملک میں ہم کو پیدا کیا ہے جہاں پر گراؤنڈ بہت بڑا ہے ہم کو کام کرنے کے لیے. بہت بڑا گراؤنڈ ہے. ایسا ملک نہیں ہے بھائی سب میٹھا میٹھا ہے, کوئی بھی کچھ بھی نہیں بول رہے بھائی میری بھی زندگی, ویسا نہیں. ایسا گراؤنڈ ہے, صبح اٹھے تو نیوز میں کچھ تو بھی رہتا, شام میں نیوز میں کچھ تو بھی رہتا. اللہ کا نام آنا ہی آنا ہے, قرآن کا نام آنا ہی آنا ہے, جہاد کا نام آنا ہی آنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا ہی آنا ہے. تو اس میں ہم جو ہے سولجر ہمیشہ تیار رہتا. جند اللہ, ہم اللہ کے سولجر ہے. جند اللہ یعنی اللہ کا سولجر. سمجھ میں آئی بات. تو اللہ کا بارڈر پہ سولجر کو بولے بھائی جنگ کی تیاری کرو, بولتے انہیں گولیاں خریدنے جاتا نہیں, گولیاں لے کے ریڈی رہتا, بندوق سروس کر کے ریڈی رہتا. نہیں جنگ کرنا ہے بولتا نہیں گن کی سروسنگ کراتا ہوں, بولتا گن سروسنگ ہوئے تک پورا ختم ہوا تھا. تو ہم بھی کیا ہے, ہم ریڈی رہنا ہے, جوابات لے کے ریڈی رہنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں فیوچر میں اور ورسٹ ہو سکتے حالات, فیوچر میں حالات اور ورسٹ ہو سکتے. ایسے حالات کو دیکھ کر 2014-15 میں لوگوں نے مجھے کہا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تم اچھا رابطہ بناؤ, لائر سے اچھا رابطہ بناؤ بول کے بولے تھے میرے کو 2014-15 میں. بولا بھائی زندگی بھر کیا رابطے کا کیا ہے, 3 سال انویسٹ کرو, خود لائر بن جاؤ اور دوسروں کو بھی مدد کرو. تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دماغ میں ڈالا 2018 میں میرا LLB ہو بھی گیا, LLM میں بھی ایڈمیشن لے لیا میں ماشاءاللہ سے. تو ہم کو پریپیئر فار دا ورسٹ,
کتنا بھی ورسٹ ہو سکتا ہے, اس کے لیے پریپیئر رہنا ہے ہم کو. نہیں بھائی وہ جو ہے نا فلسطین میں اور برما میں یا پھر ایگر مسلمانوں کے اوپر ہی جو ہے نا ظلم ہے گا, ہمارے پاس نہیں آئیں گا, ایسا ہو سکتا؟ اللہ کا اشارہ جہاں ہو جائے, اللہ کا حکم جہاں آ جائے, وہاں پر جو ہے نا زلزلے آ جاتے, ایک ہی سیکنڈ 10 سیکنڈ کے زلزلے میں ختم ہو جاتا ہر چیز. میگنیٹیوڈ اگر بڑھ کے رہا زلزلے کا تو ختم نہ پورا. تو اللہ کا حکم نہیں آ رہا بھی وہ بچ کے ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دیتے تو خطے زمین پر ایک آدمی بھی نہ بچتا. بولے آئی بات سمجھ میں؟ تو ہر انسان گناہ گار ہے. تو بہرحال ٹاپک یہ ہے کہ بھائی کالجز میں ایسا کر رہے, کالجز میں نماز سے رکا دے رہے, پلوامہ اٹیک کو ایسا رکا دے رہے, فلاں ایسا کر دے رہے, برقعے کو رکا دے رہے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اچھے سے سمجھائیے, بتائیے, اور اگر نہیں مانتے تو آپ پولیس کمپلین کر سکتے ہیں, یہ ذریعہ آپ اپنا سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کو نالج دیو کہ بھائی ان کے اٹیک سے ہم کو کیا کرنا ہے, کہ ہمارا ریلیجن یہ نہیں کہتا. جیسا کہ میں نے کہا ایک ایم ایل اے نے کہہ دیا کہ بھائی مسلمان ایسے کر سکتا, بعد میں معلوم ہوا کہ 3 نان مسلم نکلے. تو کوئی بھی جرم سے دھرم کو مت جوڑو, یہ ایک ٹیگ لائن بنانا, ڈونٹ ریلیٹ اینی کرائم ود دا ریلیجن. بھائی یہ کرائم ہے تو اچھا یہ کرائم یہ ریلیجن والا کرتا ہے, ایسا بولتے کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو پلوامہ اٹیک سے کالج میں نماز پڑھنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, برقع پہننے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو تعلیم یہ دینا ہے. اگر ہر درمی پہ نہیں کرنا ہی نہیں ہے بولے تو ہمارے پاس پوری ویوستھا ہے, پوری سہولت ہے, آپ کمپلین کر سکتے ہیں. اور میڈیا کو بلاؤ, بھائی میڈیا کو بلا کے آپ ہنگامہ کرو, کیسا نہیں دیتے پرمیشن, ہمارا رائٹ ہے. ہم کوئی ناجائز چیز پر ہم جو ہے نا بوال نہیں کریں, ہم جائز چیز پر بوال کریں. اور آپ بتانا, آپ کی کمپلین میں لکھنا کہ آرٹیکل نمبر 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن پرمٹس اس ٹو پریکٹس اور ریلیجن. بولتا نہیں بولتا, پاک کانسٹیٹیوشن کوٹ کر رہا, بھائی اب تو دینا ہی پڑتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اتنے نالجبل انشاءاللہ رہنے کی ضرورت ہے. تو خیر یہ چیز آپ کر سکتے ہیں. اگر ابھی بھی وہ کر رہے ہیں تو آپ کمپلین کریے, اگر کمپلین کی ڈرافٹ بنانا ہے تو میں بنا کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.